اگر آپ اپنے دین پر چلتے، اپنے نبی کی پہچان اپنے پاس میں رکھتے، آپ کا دین اگر حقیقت میں اسلام ہوتا، آپ کے اندر اگر خلوص ہوتا، خدا کی قسم ایک عبد المطلب کے کہنے سے ابابیل اتر آتا ہے، ایک عبد المطلب کے کہنے سے ابابیل اتر آتا ہے۔ ہمارے کہنے سے وقف بورڈ کا بل نہیں بدل جاتا ہماری عبادت سے، ہم کو کہنے کی ضرورت پڑتی۔ جتنے بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں جانے کا اور جہنم سے رکنے کے جتنے کام ہے وہ سب کے سب کام میں نے بتا دیا، اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے نبی نے ایک لفظ بھی تم سے بچا کے نہیں رکھا۔ تو عید میلاد النبی اگر ہمارے نبی نے بتایا ہے تو ہم کو اس کا ثواب بھی بتائے ہو کر کے ہوگا۔ محبت کا تقاضا ہی ہے کہ آپ راستے میں جگہ دے دیجئے دوسرے بھائی کو جانے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ پیچھے آ رہے ہیں اور اپنی بائک کو آگے لگا دے رہے ہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، آپ کا نبی راضی نہیں ہوگا، آپ کی عبادت بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ کی عبادت خراب ہوئی سو ہوئی، آپ اپنا برباد کیے سو کیے، اپنی تباہی مول نے سو لیا، مگر آپ نے اسلام کو بھی بدنام کیا۔ آپ کی وجہ سے آپ کا دین بدنام ہوا، آپ کا رسول بدنام ہوا، آپ کا مذہب، اور آپ کی جنت بھی ہاتھ سے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تعریف اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کی ہے، جس کی بنائی ہوئی آسمان کے نیچے، جن کی بچھائی ہوئے زمین کے اوپر، جن کی بہائے ہوئے ہوا سے ہم لوگ سانس لے رہے ہیں۔ میں نے قرآن عزیز کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، ذرا آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، عوام کو بتائیے، اپنی امت کو، اپنے ماننے والے کو، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ آپ لوگوں کو سنا دیجئے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ ہمارے بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ادھر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، پھر پیچھے تک سے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، آپ کو پسند کرے، آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے؟ آپ چاہتے ہیں؟ سب آدمی چاہ رہے ہیں۔ اللہ کرے اللہ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہمارے کھاتے میں اللہ سوائے عصیاں کے، سوائے بھول چوک کے، سوائے خطا کے، سوائے گناہ کے، میرے مالک ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیری رحمت مل گئی تو ہماری تو قسمت۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت ملے، تو ہم سب چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہے، کتنی رہیں گی؟ ہم لوگ ایسے سمیٹنا چاہیں گے، سمٹا پائے گا؟ سمیٹ سکیں گے ہم؟ پوری دنیا کی آبادی، پوری دنیا کی آبادی مل کے اگر اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہے، اور کتنے بڑے دامن لے کے، کتنے بڑے کپڑا لے کے، معلوم جتنی بڑی دنیا ہے اتنا بڑا کپڑا، اتنا بڑا دامن لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ سب کو دے دے گا، اور پھر اپنی مرضی سے بھی دے گا، تب بھی اللہ کی رحمت ختم نہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، اس کی عطا چاہتے ہو، اس کی بخشش چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کس نے کہا؟
آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اتباع کرو گے تو اللہ کی رحمتیں مل جائے گی، محبت مل جائے گی، دنیا کی دولت اور حکمرانی مل جائے گی، تم سمیٹ نہیں سکو گے۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا واللہ غفور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے غلطیوں کو، پاپوں کو بالکل کلین کر دے گا، بالکل بے گناہ ہو تم۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ جس مقام پر ابھی ہیں کرنول میں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو معاف کرتا ہے اور آپ کے اوپر رحم کرتا ہے؟ آپ کے سماج والے یا چلتے ہوئے مسافر لوگ ابھی چل رہے ہیں نا راستے میں، کتنے لوگ آپ پر رحم کرتا ہے، کتنے لوگ آپ کو معاف کرتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہم دینی احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم دینی امور کا پابند نہیں ہیں، ہم آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اس مسجد شمسیہ کے لوگ بڑے بھلے آدمی ہیں، میں آپ لوگوں سے بھلائی کی امید کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے یہ کہ بری بات ہے؟ میں آپ لوگوں سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ باہر چائے کی دکان پر برابر حساب لگائیے، چائے کی دکان پر آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے یا اپنے کام پہ یا اللہ کی عبادت میں؟ غور کر لیجیے، سوچ لیجیے۔ آپ لوگ بڑے محترم ہیں، محترم لوگوں کی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ چاہ رہے دولت مند ہو جاؤں، چاہ رہے عزت دار بن جاؤں، چاہ رہے ترقی کر جاؤں، چاہ رہا ہوں کہ عزت والا بنوں، لوگ میرا احترام کرے، میری تعظیم کرے، میری عزت کرے، مجھے وقار کی نظر سے دیکھے۔ آپ چاہ رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی اطاعت کیجئے، محبت کیجئے نبی سے۔ اب محبت ہم سب آدمی چاہ رہے ہیں کہ محبت کس کو کہہ رہے ہیں؟ محبت ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جان دے دیں گے۔ نہیں، جان دے دیں گے، صحیح بات ہے، جان دے دیں گے۔ اگر جان دے دیتے تو مسجد میں وقت زیادہ گزرتا، دکانوں میں وقت کم گزرتا، دکانوں میں وقت کم گزرتا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، ایک لڑکا ہے جوان، ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے، ایک لڑکا ہے جوان، ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے دیکھو جب سب لوگ سو جائیں گے تو تم 1 بجے رات میں فلانے جگہ آنا، وہ جھاڑ کے نیچے۔ ایمانداری سے یہ وہ لڑکا پورا پلان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ بنائے گا بزرگ، بنائے گا۔ وہ لڑکا پورا پلان بنائے گا کہ کب میرے والدین سو جائے، کب میں کون سا بہانہ نکالوں، اور وہ بہانہ نکالنے کے بعد میں وہ لڑکی سے وہ جھاڑ کے پیچھے جا کے مل جاؤں۔ نہیں، اس کے ملنے سے کیا ہوگا؟ دولت ملے گی۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو دولت ملے گی، وہ لڑکی کے پاس جائیں گے تو عزت ملے گی، عزت ملے گی، آپ کو اچھا شہرت ملے گی، حکومت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ مگر آپ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، پورا پاور لگاتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ہم اس لڑکی سے ملنا ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی ساری نعمتیں تجھے دے دیں گے اگر تو میرے نبی کی اتباع کرے گا، مجھ سے محبت چاہتا ہے تو ہم کہہ رہے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی باتوں پر عمل کریں، جیسے ایک لڑکا لڑکی سے ملنے کے لیے عمل کرتا ہے، جیسے عمل کرتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔
مجھے یہ بتا دیجئے گا مولانا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں گے، زیادہ دیر نہیں آپ لوگوں کا وقت لیں گے، ہم زیادہ نہیں دیر تک پریشان نہیں کریں گے آپ لوگوں کو۔ اللہ کے پیارے حبیب محبت، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سوادی ملیہ صلی اللہ، اچھا تو بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا پہلا سفیر، ایمبیسڈر، پہلا سفیر، ایمبیسڈر، راجدوت کون ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اسلام کا پہلا سفیر، راجدوت، ایمبیسڈر، ایمبیسی معلوم نا، اس میں رہنے والا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا، جب مدینہ کو پہنچ گئے تب کہ وہاں کے سچویشن، وہاں کے حالات، وہاں کے مومنٹ کا انکوائری کرو، پتہ لگاؤ۔ جب پتہ لگانے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے ہیں تو ان کا کپڑا ہے نا آدھے پنڈلی تک تھا، دیکھیے میرے طرف، آدھے پنڈلی تک۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ جنت کی بشارت انہیں ہی دی گئی، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر مجھے اللہ 40 بیٹی دیتی تو 40 بیٹی کی شادی عثمان کے ساتھ کر دیتا تھا۔ اس کو سفیر بنا کے بھیجا، کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا۔ مکہ میں بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، صنادید تھے، نیتا گن تھے، شہرت یافتہ لوگ تھے۔ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، کہو تم لوگوں کی رائے کیا ہے محمد کے بارے میں؟ کہا بھائی محمد کے بارے میں تو چھوڑو، تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا کپڑا جب سے تو نے محمد کا ساتھ دیا ہے، اس سے محبت کیا ہے، اس کی اقتداء کی ہے، اس کی اطاعت کی ہے، اس کی فرما برداری کی ہے، اس کی بات سنی ہے، تب سے تمہارا کپڑا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تم مکہ میں تھا بڑا امیر، دگج امیروں میں سے تمہارا نام ہوتا تھا، تم سے بڑا مالدار کوئی مکہ شہر میں نہیں تھا، اور آج دیکھتے ہیں محمد کا ساتھ دینا شروع کیا ہے، غریبی آ گئی ہے، مجبوری آ گئی، لاچاری نے پکڑ لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، کانپنے لگے، اور کانپتے ہوئے کہا تم لوگ کیا کہے؟ پھر ایک مرتبہ دوہراؤ، دوبارہ کہو، ریپیٹ کرو بات کو۔ کہا ریپیٹ کرنے کی کیا بات ہے، تم امیر آدمی تھے، تم بڑا مالدار آدمی تھے، تمہارے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دن محمد تیرے کپڑے کو بھی بیچوا دیں اور تو لنگا پھرتا رہے۔ حضرت عثمان جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک تم سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک میری محبت کا تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، مومن ہی نہیں ہوگا، ایمان ہی نہیں رہے گا۔ پھر کہا یہ سب بات رکھو اپنے پاس، یہ سب بات ہم لوگوں کو مت سناؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے کپڑے جو تم دیکھ رہے ہو نا، تو تم اس سے یہ اندازہ لگا رہے ہو اور یہ ججمنٹ لے رہے ہو کہ میرے کپڑے غریبی کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے ہو، نہیں، ہا کذا صاحب ایزارتنا، یہ کپڑا رب کی قسم ہے غریبی کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہوا ہے، مجبوری کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہوا ہے، مفلسی خلاصی کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہوا ہے، بلکہ ہا قضا صاحب ازارتنا، میرے آقا کا کپڑا آدھے پنڈلی ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی آدھے پنڈلی کا ہے، میرے کپڑے بھی آدھے پنڈلی کا ہے، اس لیے کہ میرے سردار کا کپڑا آدھے پنڈلی کا ہے۔ یہ مت سمجھنا مکہ کے سرداروں، تم یہ سمجھتے ہو کہ بس عثمان غریبی کی وجہ سے کپڑے تنگ کر لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی علامت ہے۔ میں نے کہا محبت اس چیز کا نام ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ اہل حدیث
सीने पे हाथ बांध रहा है, रफुलदैन कर रहा है, बस नबी की मोहब्बत हासिल हो गई, जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई। नहीं, आपको रास्ता में जाना है, रास्ते के उसूल का पाबंद रहना है। मोहब्बत का तकाजा ही है कि आप रास्ते में जगह दे दीजिए दूसरे भाई को जाने के लिए, ये नहीं कि आप पीछे आ रहे हैं और अपनी बाइक को आगे लगा दे रहे हैं। ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। अल्लाह इससे राजी नहीं होगा, आपका नबी राजी नहीं होगा, आपकी इबादत भी खराब हो जाएगी। आपकी इबादत खराब हुई सो हुई, आप अपना बर्बाद किए सो किए, अपनी तबाही मोल ने सो लिया, मगर आपने इस्लाम को भी बदनाम किया। आपकी वजह से आपका दीन बदनाम हुआ, आपका रसूल बदनाम हुआ, आपका मजहब, और आपकी जन्नत भी हाथ से गई। क्या मैं गलत कहता हूं? मैं गलत कह रहा हूं? हमारी मोहब्बत का तकाजा ये होना चाहिए, मोहब्बत का वसूल यही होना चाहिए। और मोहब्बत इसी तरह से चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये मोहब्बत रसूल ये होता है कि अगर सड़क कम है तो उसके अंदर तफसहु फफसहु, कुरान कहता है कुशादगी करो, अल्लाह तेरे लिए कुशादगी अता करेगा। ये है नबी की सुन्नत, ये है नबी की इताअत, ये है नबी की मोहब्बत। अगर आप अपने आप को नबी के उसूलों पर, नबी की लाई हुई शरीयत पर, अल्लाह की भेजी हुई किताब पर अमल करना चाहते हैं तो मोहब्बत रसूल ज़रूरी है। और मोहब्बत रसूल का तरीका ये है कि आप इस्लाम पर चलें, ये इस्लाम पर चलें। जो आपके नबी ने कहा, जो आपके रसूल ने कहा, उसको अपनाइए। आज देख लीजिए, आज देख लीजिए मुस्लिम कौम, आपकी मस्जिद में भी ऐलान हुआ है, वो वक्फ तरमीम बिल के बारे में ऐलान हुआ है। क्या ऐलान हुआ है? उसको बचाइए। नहीं, सब आदमी मैसेज कीजिए, मैसेज तो कीजिए, मैसेज तो कीजिए मेरे भाई, मगर आप अपना ईमान बचा लेते। अल्लाह की कसम, ये वक्त बोर्ड की बचाने की ज़रूरत, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुरा नहीं मानना है, आप लोग अच्छे हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप अपने दीन पर चलते, अपने नबी की पहचान अपने पास में रखते, आपका दीन अगर हकीकत में इस्लाम होता, आपके अंदर अगर खुलूस होता, खुदा की कसम, एक अब्दुल मुत्तलिब के कहने से अबाबील उतर आता है। एक अब्दुल मुत्तलिब के कहने से अबाबील उतर आता है। हमारे कहने से वक्फ बोर्ड का बिल नहीं बदल जाता हमारी इबादत से, हमको कहने की जरूरत पड़ती। हर जगह बेईमानी, करप्शन, धोखेबाजी, गद्दारी, कौम के साथ, मिल्लत के साथ, दीन के साथ, रसूल के साथ, अल्लाह के साथ। और ये सब किसी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपने साथ। ये सब किसी के साथ नहीं हो रहा है, अपने साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजिद में नहीं कहा दिया, वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। कुरान में अल्लाह कहा, ये समझता है हम इस्लाम को धोखा दे रहे हैं, मुसलमान को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह कहता है ला 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 अनफुसहिम ला यशऊरून, ये अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर हम अपने आप को नहीं धोखा देते तो हमारे वक्त पर, हमारी जायदाद पर, हमारे जमीन पर, हमारे मसाजिद पर, हमारे मसाजिद पर दूसरों का कब्जा कैसा? ये हम आपस में दीन से, अल्लाह से, दोनों से लड़ रहे हैं। हम अब लड़ रहे हैं अल्लाह से, रसूल से, हम लड़ रहे हैं कुरान से, अपने से, भाई से, दोस्त से, अहबाब से, थोड़ी थोड़ी अना के खातिर। और याद रख लीजिए, अना मोहब्बत को तार तार कर देता है, इसमें कोई मोहब्बत बाकी नहीं रहती है। मैं आप लोगों से गुजारिश, अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि हम मोहब्बत ऐसे रखें जैसे सहाबा ने नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. احزاب کا وقت ہے، جنگ احزاب، ایک دم ٹھٹرتی ہوئی سردی میں، ٹھنڈی کے موسم میں احزاب ہوا، خندق کی لڑائی ہوئی تھی. اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا کہ ہوا تیز چل رہی ہے، کافروں کی فوج زیادہ ہے، مسلمانوں کی فوج کم ہے. میں نے کہا محبت رسول ہوگی تو ابابیل عبد المطلب نے بلایا تھا، ہمارے سے نہیں آئے گا آسمان سے فرشتہ، نہیں آئے گا. نہیں آنے کا مطلب ہے ہمارا ایمان خراب. بول لینا، مان لینا، قبول کر لینا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چھوٹے صحابی ہیں، دبلے پتلے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کے کچھ ایسے صحابی ہیں جن کے ٹائٹل ہیں، لقب ہیں. ایک ہے رازدار رسول، یعنی اللہ کے پیارے نبی کے سارے راز کی باتیں صحابی کو معلوم ہے. اس کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب منافق کی لسٹ آئی تھی کہ محبت کرنے والے کون ہیں دین سے، اسلام سے، رسول سے، اس کی لسٹ آئی تھی تو اس میں ایک صحابی ہیں، معلوم آپ لوگوں کا نا وہ کون صحابی ہے؟ جو حذیفہ بن یمان کے پاس میں گر گڑائے تھے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج پوری کی پوری امت، ہم اور آپ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاک، آپ سمجھتے ہیں آپ پاک، یہ سمجھتا ہے یہ پاک، یہ پاک، باقی پوری دنیا ناپاک ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا. سب کے سب دوسروں کے اوپر وبال منتا ہے، دوسرے کے اوپر الزام رکھتا ہے. اور جب منافقینوں کی لسٹ آئی کہ یہ لوگ منافق ہیں تو یہ راز کس کو معلوم تھا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کی تاریکی میں فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ میرے بھائی، میں ایک راز کے لیے تیرے پاس آیا ہوں. نبی پاک نے بتایا ہے کہ منافق کی لسٹ نازل ہوئی ہے، اتری ہے، کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے کیا؟ آپ سے اگر پوچھیں بھائی دل میں کھوٹ ہے آپ لوگوں کے کس کے، کوئی بتاؤ، آپ بتائیں گے؟ نہیں ہم پاک ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی کہے گا بھائی ہم بالکل پاک ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت دیکھیے دین سے، رسول سے. جاتے ہیں حذیفہ سے پوچھتے ہیں میرے بھائی ذرا یو ہیلپ می، میری مدد کرو آپ. کہا کیا مدد کریں؟ کہا یہ بتاؤ منافق کی لسٹ تھوڑا سا چیک کرواؤ، دکھاؤ کہ کس کس کا نام ہے اس لسٹ میں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. محبت ہے، ایک راز معلوم ہے، وہ راز کسی کو نہیں بتانی ہے. آج دیکھ لیجئے جو نہیں بات ہے وہ بتاتے جا رہے ہیں ہم لوگ. ایک بار، دو بار، تین بار. پلیز بھائی مدد کرو میری، بھائی رو رہا ہوں، بھائی تکلیف ہو رہی ہے، میرا نام ہے کیا اس لسٹ میں؟ حضرت حذیفہ نے کہا وہ لسٹ پوچھنے کی آپ کوشش نہ کریں، یہاں سے چلے جائیے چپ چاپ. چھوٹے صحابی ہیں، بڑے صحابی کو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے محبت رسول. وہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اتنی بات بتا سکتا ہوں اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. حضرت عمر فاروق چپ چاپ چلے جاتے. آج خندق کا موسم ہے، سرد ہوا چلتی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا من ہوا رفیق فی الجنہ، کون آدمی جنت میں میرا دوست بننا چاہتے ہیں؟ ایک بار، دو بار، تین بار. جب تیسری بار آئی تو یہی صحابی دبلے پتلے رازدار رسول حذیفہ بن یمان کہتے ہیں انا احب یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا جنت میں دوست بن جاؤں، ساتھی بن جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آپ بہت کمزور آدمی ہیں، آپ سے سردی برداشت نہیں ہوگا، ٹھٹر کے مر جائیے گا، پہلے سے دبلے پتلے ایک لیور کے آدمی ہیں آپ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محبت اور جنت کا سوال ہے، محبت اور جنت کا سوال ہے، مجھے موقع دیجئے، بتائیے کیا کام کرنا ہے. کہا مجھے خبر بتاؤ کہ کافر کا مومنٹ کیسا ہے، خندق کے اس پار جانا ہے. دبلا پتلا صحابی، خندق کیسے پار کریں گے؟ کہتے ہیں جنت کی لالچ، نبی پاک کا حکم، میں خندق پار کرنے کے لیے چلا.
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حذیفہ ایک بات یاد رکھنا، خندق کے اس پار جانے کے بعد کوئی حرکت نہیں کرنا، صرف آپ کو خبر لانی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا، اس پار گیا۔ ابو سفیان چیف آف آرمی تھے، کمانڈر ان چیف تھے، جرنل تھے۔ وہ جرنل سب کو بیٹھا کر کے کہہ رہا ہے بھائی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہوا بہت تیز چلتی ہے، اور محمد صلی اللہ بہت شاطر آدمی ہے، بہت چالاک آدمی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی جاسوس تمہارے بیچ میں بھیج دے اور تمہاری ساری انکوائری کر کے لے جائے، ذرا ہوشیار رہنا۔ دیکھو ہر آدمی چیک کر لو، کوئی آدمی تمہارے بازو میں کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کے بھیڑ میں موجود ہے، چاروں طرف سے صحابہ کافروں کی جماعت اور بیچ میں ایک صحابی رسول ہے چاروں طرف، اور کمانڈر کہہ رہا ہے چیک کر لو کہیں تمہارے بیچ میں محمد نے اپنا جاسوس نہ بھیج دیا ہو۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یہ جنت کی لالچ میں تو آج جان چلی جائے گی، اس لیے کہ سب چیک کرے گا میں پکڑا جاؤں گا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ رہنے والا قائم رہنے والا میری مدد کیجئے، میں نے نبی کی رفاقت کے خاطر یہاں آیا ہے اور ابھی پکڑا جانے والا ہوں۔ اتنی میں دماغ میں آیا کہ حذیفہ تو ہی پہلے پوچھ لے۔ بس حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیدھے آدمی کو ہاتھ مارا، کون ہے تم؟ کمانڈر بولا نا چیک کر لو، اس نے خود ہاتھ مار کے کہا کون ہے تم؟ پھر ادھر مارنے کے بعد ادھر پوچھا تم کون ہے؟ ایک طرف عامر بن عاص ہے اور دوسرے طرف اکرمہ بن ابو جہل ہے۔ ہم دونوں کو پوچھنے کا چانس ہی نہیں ملا، اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میرے اور ابو سفیان کے بیچ میں بس ایک گز کا فرق تھا، اگر میں چاہتا تو اپنا پورا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیتا تھا، مگر نبی پاک نے کہا تھا کہ کوئی حرکت نہیں کرنا، صرف جاسوسی کر کے آنا ہے۔ خدا کی قسم میں واپس آیا، ٹھنڈے میں میرا پورا بدن سکڑ گیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مومنٹ پر بھی صحابہ اکرام شریعت کو اور نبی پاک کی بات کو نہیں ٹالی۔ جب کہ مار کے آتا تھا تو آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ کمال ہے ہم نے تو ایک کافر کو مار دیا، نہیں نام کماتے تھے، مگر صحابہ نے یہ نہیں سوچا۔ صحابہ نے سوچا نبی پاک کی بات پتھر کی لکیر ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، محبت میں شامل ہے، جنت میں شامل ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا، مگر الحمدللہ آپ لوگ پوری دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے، اس کے سامنے دستبد دعا ہوں کہ مالک الملک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی مصیبت کو دور فرمائے، اور مسلم قوم کے جو حالات ہیں اللہ اس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں کئی ہزار رحمتوں کی ضرورت ہے۔ اے میرے مالک مگر تیری ایک رحمت ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو ہماری حالات ہیں، جو ہمیں اس وقت جس سچویشن اور جس مومنٹ میں ہیں ہم، اے مالک الملک، اے رب کریم مولا عظیم، اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک، ہمیں اپنی محبتوں سے مالا مال کر دیجئے، ہمیں نبی پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں شامل فرمائیے۔ ابھی ایک اور بات ہے جو چلتے چلتے میں بتا دوں، ابھی عید میلاد کا وقت ہے۔ عید میلاد میں دیکھ لیجئے ہمارے مسلمان میں دو گروپ ہیں، ایک کہتے ہیں منانا چاہیے، ایک کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں منانا چاہیے، محبت کی نشانی ہے، ایک کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ نہیں، میں پوچھتا ہوں اسلام میں کون سا کام، یہ منانا نہیں منانا میں سوال نہیں کیا، آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کوئی ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہے نبی نے نہیں بتایا، یا ایک ایسا کام جس کے کرنے میں گناہ ہے اور آپ کے نبی نے نہیں بتایا۔ کوئی ایک کام بتائیے، آپ لوگ کوئی ایک بات بتائیے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور آپ کے نبی نے آپ کو نہیں بتایا، ہے ایسا کوئی کام؟
جس میں ثواب ہے، اور وہ کام اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ جتنے بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں جانے کا اور جہنم سے رکنے کے جتنے کام ہے وہ سب کے سب کام میں نے بتا دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے نبی نے ایک لفظ بھی تم سے بچا کے نہیں رکھا۔ تو عید میلاد النبی اگر ہمارے نبی نے بتایا ہے تو ہم کو اس کا ثواب بھی بتائے ہو کر کے ہوگا۔ ہے کوئی ثواب، کوئی حدیث، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا یہ محبت میں شامل نہیں ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی نہیں، ائمہ کی زندگی ہے، تابعین کی زندگی ہے، تبع تابعین کی زندگی ہے۔ ذرا بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ اس میں عذاب اور ثواب کی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو عذاب، کریں گے تو ثواب، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عید میلاد کا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نبی کا فرما بردار بنائے، دنیا میں اللہ عزت دے، صحت دے، دولت دے، مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے اپنی جنت دے دے۔ آمین بولو۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک عذاب القبر وعذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔